اور بات ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں لندن اسٹوڈیو سے پروگرام ٹاک ٹائم کے ساتھ۔ ناظرین پروگرام سے پہلے ایشوز پہ بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پی 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 یورپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ابرار میر صاحب لائیو جو ہے وہ گیسٹ کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ابرار میر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم واسف، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ ابرار میر صاحب، آپ سے جو پروگرام آپ اوبیسلی دیکھ رہے ہیں، ایک دو چیزیں آپ سے پاکستان کے حوالے سے پالیٹکس پہ بات کرنی ہے کہ ایک یہ بتائیں کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، 3 بار رہے ہیں، اور مین یہ کہ وہ بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت دے، اور ایز اے پیشنٹ، ایز اے مریض ان کا حق بنتا ہے کہ اگر ان کی صحت کے حوالے سے اگر ان کو کوئی عدالت نے ریلیف دیا تو اس پہ اعتراض تو کسی کو نہیں ہے، مگر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر پاکستان کے اندر کیا دورہ قانون نہیں ہے کہ غریب کے لیے کچھ اور ہے اور امیر کے لیے کچھ اور قانون ہے، یا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا آیا ہر قیدی کو اس طرح کی کوئی فیسلٹی مل رہی ہے کہ کسی کا کوئی والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو پیرول پہ 1-2 دن کے لیے واپس اس کی فیملی میں اس کی جو تدفین کے معاملات ہیں اس میں بھیجا جائے، یا کوئی بیمار ہو یا کوئی خود بیمار ہو تو اس کو بھیجا جائے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ جس تحمل سے جس پیار سے برفباری کا پروگرام کرتے ہیں تو وہ دیکھنے سننے والوں کو سمجھ بھی آتی ہے کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ آپ کو اقبال سندھو صاحب کو، امجد بوبی صاحب کو، سردار ریاض صاحب کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پہلے میرا پیار رکھتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے سوال کا میں 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ اس کا زیادہ تر آئینی مسئلہ تو ہے، لیکن اس میں انسانی ہمدردی بھی آ جاتی ہے اور سیاسی بات بھی تھوڑی سی ہے۔ آئینی مسئلہ سر یہ ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 45 پڑھیں دونوں، کیونکہ جب آپ نے ابھی اپنے الفاظ میں کہا کہ جی قانونی طور پہ، تو یہ قانونی طور پہ ہی بات ہوئی ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 10 اور 45 پڑھیں آرٹیکل، تو اس میں 7 سال سے جو جن کی کم سزا ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہو، ان کو ایون کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ پارڈن آف بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں عمر قید نہیں ہوئی یا انہیں کوئی اللہ معافی کوئی پھانسی نہیں ہوئی، یہ بڑا کیس نہیں ہے، یہ 7 سال والی ہے، تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ریلیکسیشن دے سکتی ہے، اور اسی لیے عدالت نے یہ ریلیکسیشن دی ہے۔ باقی رہی بات کہ دیکھیں اب اس کا ایک اور پہلو ہے کہ نہال ہاشمی، طلال اور کیا کہتے ہیں وہ دانیال، یہ 3 نااہل ہوئے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں۔ شیخ رشید صاحب نے کل اتنی بڑی بات کہہ دی، چیف جسٹس آف پاکستان پہ عدلیہ پہ الزام لگا دیا کہ یہ جی کبھی تاریخ یہ نظیر نہیں ملتی یہ جو فیصلہ ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ڈیل کا بھی کہا شہباز شریف پہ، تو یہ یعنی کہ بقول شیخ رشید صاحب کے ہماری سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ یہ اس میں ڈیل میں شامل ہے، یہ بقول شیخ رشید کے۔ اب اپوزیشن اس پہ لے دے کر رہی ہے کہ اس پہ سو نوٹس لے، کنٹیمپٹ آف کورٹ آتی ہے، کیونکہ آپ یہ اپنی جوڈیشری جو اچھے کام کر رہی ہے اتنے عرصے سے، آپ اس کو ملائن کر رہے ہیں، اور اس میں جوڈیشری میں پھر پیچھے اسٹیبلشمنٹ کو بھی انڈائریکٹ ملائن کر رہے ہیں۔ عمران صاحب تو ویسے ہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا، لیکن یہ چیزیں بڑی اہم ہے۔ اچھا اب اس پہ انسانی سیاسی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے یہاں پہ ان کی زوجہ محترمہ، اس کا بڑا ایک آپس میں وائف ہونے کے علاوہ ان کا بڑا پیار بھی تھا، ایک بڑی انس تھی، ایک دوسرے سے افیکشن تھا، ان کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے جانا یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اب وہ بھی ایک آئین اور قانون کے دائرے میں، تو شیخ رشید صاحب کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ الزام لگائیں اپنی عدلیہ پہ اور اپنی فوج پہ۔ میں نے کہا نا نیازی صاحب کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں، یہ جب بھی کوئی پاکستان میں موومنٹ پہلے ہوتی تھی تو ان 2 اداروں پہ ہم بات کرتے تھے، آج بڑے عرصے بعد ان کے اپنے بندے نے، شیخ رشید نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس بات کا تو اب عوام وہ لے گی جواب کہ یہ کیوں کیا گیا۔ میر صاحب میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، مجھے تھوڑا سا اسی ضمن ایک کویشچن ہے کہ جو میاں صاحب کو ریلیف ملا، چھوٹے میاں صاحب کا ای سی ایل سے نام نکلا، دوسری سائڈ پہ سندھ سے مطلب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹرین مارچ یا ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کر کے ایک سٹارٹ لیا ہے،
آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ سارا معاملہ کس سائڈ کا رخ کر رہا ہے؟ اور یہ کوشچن میں اقبال سندھو صاحب سے بھی کروں گا. مگر پہلے آپ یہ آپ کے ایک سوال میں پوری سیاست آپ نے سمو دی ہے سر, ہم چھوٹے سے کارکن ہیں. بات یہ ہے سر کہ پہلے بلاول صاحب کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے. بلاول صاحب جو بھی کر رہے ہیں پہلے دن سے, وہ شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے فٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں. جو تاریخ میں انہوں نے سیاست آگے آنے کے لیے کیا ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ وہی کام کر رہے ہیں. ایک بات, اور ان کے اس پہ مجھے ایک دم اندر سے ایک بات نکلی جو میں کل سے پروموٹ کر رہا ہوں, کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا باجی صاحب کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تو میں کہتا ہوں کہ بھٹو ریپیٹس ہم سیلف. یہ بھٹو نے اپنے آپ کو دہرایا ہے. تو یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں کرائیں گے, سسٹم نہیں کرائیں گے. نہیں, مگر یہ جو تحریک کا ابرار میر صاحب, جو تحریک کا آغاز ہوا ہے, جو سٹارٹ وہاں سے لیا گیا ہے, اس پہ ذرا آپ اس کو سمیٹیں کہ یہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے, آیا کیا میسج کیا ہے؟ دیکھیں وہ ملٹی پرپز تھا. پہلا پرپز تو اس کا یہ تھا نا مین, کہ عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ 4 اپریل کو بھٹو شہید کی برسی ہے, ٹھیک ہے, 40ویں, تو اس وجہ سے عوام کو وہاں پہ ایک وارم اپ بھی مل جاتا ہے. اور لوگ آتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے ابرار میر صاحب کے تمام سیاسی پارٹیوں نے, اپوزیشن نے مل کے دمادم مست قلندر کا اعلان تو نہیں کر دیا حکومت کے خلاف؟ دیکھیں اپوزیشن, دیکھیں ابھی نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہونے والا ہے. یہ کیونکہ جب آپ کا وزیر خزانہ باجی صاحب کہے گا کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی, تو اگر بلاول بھٹو صاحب نے تو اس ٹرین میں کچھ صحافیوں کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم سیاسی پارٹیاں اگر آپ کہتے بھی ہیں نا نہ نکلے, نہیں سن لیں یہ بات کہ نہیں نکلے تو عوام پھر بھی سڑکوں پہ نکلے گی. عوام کا جینا دو بار ہو گیا, پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے. اچھا ابرار میر صاحب, آپ سے اگلا کویشچن میں کرنے سے پہلے اسی پوائنٹ پہ اقبال سندھو صاحب سے ہم لیں گے ان کا ویو کیا ہے, کہ جو میں نے آپ سے کویشچن کیا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ سٹارٹ لیا, یہ اس کا کیا میسج ہے, اور دوسرا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا اس پہ, ان دونوں باتوں پہ, کیونکہ کمیونٹی میں اوبیسلی دن کو محافل ادھر ادھر بندہ بیٹھتا اٹھتا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں, کہ آیا جو میاں صاحب کو ریلیف ملا وہ ہر ایک عام پاکستانی کو ملتا ہے کہ نہیں؟ عدالت عالیہ کی طرف سے کیا کہیں گے؟ پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلے کا, جو انہوں نے میاں صاحب کو ریلیف دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو شدید علیل تھے اور اب وہ اپنی مرضی سے علاج کروا لیں گے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں بھائی صاحب. ہمارے دوست ہیں بخاری صاحب, یہاں ایسٹ لندن میں رہتے ہیں, ہمارے عہدیدار بھی. ان کی وائف فوت ہو گئی, ان کا بیٹا 302 میں جیل میں تھا. میں جب جنازہ پڑھنے گیا ہوں تو اس کو بھی پورے دن کی ریلیف دی گئی, وہ جنازہ پڑھنے آیا, پولیس کے ساتھ آئی. یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہو رہی ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہاں سسٹم پرفیکٹ ہے. کسی مریض کو بھی مل رہا ہے؟ ہاں جی بالکل ملتا ہے. مریض کو بھی ریلیف مل رہا ہے 6 یا 4 جو اصول ہے, جو اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریض اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹرائل سٹینڈ کر چکے ان یو کے اور ان پاکستان, تو اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. اگر آپ زبردستی کر لیں یا آپ زور دھون سے کر لیں تو وہ اور بات ہے. پر اقبال سندھو صاحب پاکستان اس کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں وہاں کو پرفیکٹ نظام نہیں ہے, اس کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے. نواز شریف صاحب کو کرپشن پہ سزا نہیں ہوئی, نواز شریف صاحب کو ایویڈنس نہ دینے پہ یا چیزیں نہ دکھانے پہ سزا دے دی گئی. بعد انہوں نے پاناما کی تھی, سزا انہوں نے اقامے پہ دے دی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, پاناما میں ہمارا میاں صاحب کا نام ہی نہیں تھا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وینجنس ہے, جس کا اظہار پرسوں کھوسا صاحب نے بھی کیا کہ نیب لوگوں کو ہراس کر رہی ہے, نیب لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. اور خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, اور سب کو یاد ہے کہ وہ کہتے تھے رلاؤں گا. اور اب انہی کے لوگ, اب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاڑی باری ختم ہو گئی ہے, اب زرداری اور بلاول کی اور بلاول بھٹو خاندان کی باری ہے, ہم ان کو بھی سبق سکھائیں گے. بال صاحب آپ کے بھی ہم نے سنے. میں آؤں گا امجد امین بوبی صاحب کی طرف. امجد صاحب, آپ کو جو اس میں نیوزی لینڈ ایمبیسی کی میٹنگ میں ڈیلیگیشن میں جو سرجیری لیفٹیننٹ جنرل سرجیری جو ہائی کمشنر ہیں, ان کا جو جواب تھا ڈیلیگیشن سے ملنے کے بعد اور میمورینڈم لینے کے بعد کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم وہاں پہ ہوا, 50 شہادتیں ہوئیں, وہ کیا تھا, وہ ہمارے ناظرین سے اب شیئر کریں. So اس نے یہی کہا, you can speak in English. He said also
he was with us. He felt same as how we felt as Muslims, and the message was that whatever they can do in their country to the Muslim, they will. Financially, they're supporting the funerals and the cost, and also when we spoke to him to reassure us the security in the future for the mosque. There are, I think there's 2 Islamic centers, 2 Islamic schools, and several mosques. So we requested in that letter that we gave to give extra security for those mosques in the future, and he assured us. That letter, I've got email day before yesterday that the letter's been sent to the Prime Minister, and hopefully we'll get a reply from her, and he can't promise when, but she's very busy. What the new laws and the new laws, also the gun laws that they're banning as well, and obviously, as I said, he was positive, and he was so sad, and I mean, you know, he over and over he assured us that they will do whatever they can in the future, and they are against these far right groups and terrorism. So they accepted that as a terrorism. They have, and also the other good thing, she's not going to mention his name, which was very good. I mean, you know, she's declared him as a terrorist. So I wish the rest of the world will see as the same and learn a lesson from this Prime Minister. Thank you. Sardar Hayat साहब, सेम क्वेश्चन जो न्यूज़ी लैंड में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो इसमें 8-10 दिन गुजर चुके हैं इस वाक़े पे, उसमें हमारे 10 पाकिस्तानी भी थे और ओवरऑल 50 से ज़्यादा मुसलमान थे, और ये मुसलमान किसी रोड के चौराहे में या किसी चौक में नहीं, ये एक अल्लाह रब्बे काबा के घर में, जो मस्जिद अल्लाह का घर है, जहाँ पे हम मुसलमान ऊंची बात नहीं करते, जहाँ जिसके एक अदब अदाब हैं जो हम माँ की गोद में होते तो हमें सिखाए जाते हैं, वहाँ पे एक दहशतगर्द दाखिल होता है, अंदर जाके फायरिंग करता है, और उसके बाद जो शहादतें होती हैं फिर दोबारा जाके चेक करता है कि उनमें से कोई अगर कोई सांस ले रहा है, और फिर वो लाशों में फिर गोलियां बरसाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ हमने समझनी है कि जो न्यूजीलैंड का वाक़या है वो किसी एक मुसलमान उम्मा या मुस्लिम उम्मा का या न्यूजीलैंड का या किसी एक मजहबी ग्रोह का या किसी एक मुल्क का वाक़या नहीं है। ये एक इंटरनेशनल वाक़या है, ग्लोबल वाक़या है, और ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वाक़या है। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई वाक़या हो, कोई अंदोहनाक वाक़या इस तरह का हो, कोई डिज़ास्टर हो, तो 3 स्टेप्स सबसे ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ये देखा जाए कि इसकी वजूहात क्या थी, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि सबसे उसको ये देखा जाए कि जी इसको हम आइंदा फ्यूचर में हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब इसको प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है और किस तरह से हम इसको। अब आ जाते हैं पहले स्टेप पे कि इसकी वजूहात क्या थी। अब जिस शख्स ने ये वाक़या किया है और ये इंतहाई शर्मनाक अमल किया है, अगर आप उसकी वालदा का सुन लें जो बयान था, उस पर उसने एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात की है जो मैं आपके चैनल की और आपके प्रोग्राम की विसातत से ज़रूर जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि उसकी वालदा ने ये कहा कि मेरे बेटे ने बचपन में बहुत ही वायलेंट किस्म के वीडियो गेम्स खेलता था। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे बच्चे 10 साल से भी कम की उम्र से लेके टीन एजर्स तक आप देखें, मेरे अपने बच्चे, आपके बच्चे कितना टाइम गेम्स पे गुजारते हैं और गेम्स ऑनलाइन हैं। अब जब ऑनलाइन गेम्स हैं, मेरा ये सवाल है कि आप सोने से पहले क्या अपने बच्चों से रोज़ पूछते हैं कि बेटा आज आपने जो गेम्स खेली, आपने किस किस के साथ गेम खेली और आपने कौन कौन सी किस्म की गेम्स खेली? कभी आप रोज़ाना टाइम निकालते हैं अपनी बिजी स्केड्यूल से और बच्चों के साथ बैठ के देखें कि वो किसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं? तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक आंसर है इस पूरे मामले का। सरदार हयात साहब, आप इंसानियत की बिल्कुल बात कर रहे हैं, हम इसका आपकी बात, आपके व्यूज़ जो है उसका एहतराम करते हैं। वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर उस रास्ते में पब्स भी थे, चर्च भी थे, अब दूसरी जो मज़ाहिब की भी इबादतगाहें थीं, वाई ओनली मॉस्क? मस्जिद ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है जिसको सो कॉल्ड इस्लामोफोबिया, मैं इस वर्ड के भी खिलाफ हूँ और इस सोच के भी खिलाफ हूँ। ये जो हम लोग खुद ही कई दफ़ा अपने आप को गिल्टी कर देते हैं इस्लामोफोबिया का गलत इस्तेमाल करके, मेरे ख्याल में इसमें एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया जो है वो तो बनाया ही इसलिए गया है कि हर चीज़ को मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। मैं इस पर एक्सपैंड करता हूँ। देखें, अभी ये वाक़या हुआ ही कितना शर्मनाक वाक़या, एक मस्जिद में जाके लोगों को जिस तरह से उसने मारा जैसे कोई मजाक है, उसने बच्चों को। सरदार हयात साहब, आपकी बात जारी रखेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के फ़ौरन बाद
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.